بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، سبق نمبر 7، النظافۃ، صفائی۔ الاسلام اہتم بالنظافۃ کثیرا، اسلام نے صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اسلام نے صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ لأن النظافۃ ضروریۃ للصحۃ، اس لیے کہ صفائی صحت کے لیے ضروری ہے۔ وَرِعَایَتُهَا لَازِمَةٌ عَلَى الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، اور اس کا خیال رکھنا بڑوں اور چھوٹوں پر لازم ہے۔ وَهِيَ تَحْفَظُ الْجِسْمَ مِنَ الْأَمْرَاضِ، اور یہ جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ عَلَيْنَا أَن نَّهْتَمَّ بِنَظَافَةِ كُلِّ أَعْضَاءِ جِسْمِنَا مثل العین والاذن والفم والاسنان والرأس وغیرها، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے جسم کے تمام اعضاء مثلا آنکھ، کان، منہ، دانتوں اور سر وغیرہ کی صفائی کا اہتمام کریں۔ ومن سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل الیدین قبل اکل الطعام وتقلیم الاظفار والسواک لتنظیف الاسنان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا اور ناخنوں کا تراشنا اور دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّصَلِّيَ یجب علینا الوضوء بالماء الطاہر النظیف، اور جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو یجب علینا الوضوء، تو ہم پر پاک صاف پانی سے وضو کرنا واجب ہے۔ فإن النظافة من الایمان، بے شک صفائی ایمان میں سے ہے۔ قال اللہ تعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور صفائی کا خیال رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے۔